بات کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی، پیپلز پارٹی کے بارے میں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں شوکت؟ صرف ایک دو گزارشات ہیں. وہ بیرسٹر صاحب ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، انتہائی ادب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میں 70s کی بات نہیں کر رہا. میں نے بے نظیر بھٹو کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا ہے. میں پروگرام کر رہا تھا، مجھے پتہ چلا کہ بم پھٹ گیا ہے. میں نے آن لائن لیا فردانہ راجہ کو، اس نے کہا کہ جی میں نے بی بی کو خود اپنے ہاتھوں سے گاڑی میں بٹھا کے بھیجا ہے، وہ صحیح ہیں. بعد میں 18 بندے بھی مر گئے، بی بی بھی شہید ہو گئیں. اگر 2008 کے بعد زرداری صاحب ابھی جیل میں گئے تھے 2 سال کے لیے، یہاں تو کوئی گرفتار ہوا تو فوج پہ چڑھائی کر دی گئی، کور کمانڈر گھر جلا دیا گیا. زرداری صاحب نے نیب کو اپنے گھر میں بسکٹ بھی کھلائے تھے، چائے بھی پلائی تھی. میں صرف سیاسی رویوں کی بات کر رہا ہوں. باقی میں کسی کے حوالے سے یہ بات نہیں کر رہا کہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے یا کوئی بہت کمزور ہے یا بہت کوئی طاقتور ہے. بلاول بھٹو زرداری نے سیاست دیکھی ہے کہ جب چیف جسٹس یا کوئی چیف جسٹس ساس کے فون سے انفلوئنس ہوتا ہے، کوئی چیف جسٹس داماد کے فون سے انفلوئنس ہوتا ہے. یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں. اگر ہم ایک چیز کو اگنور کر کے دوسری چیز کو ہم ہائی لائٹ کریں تو پھر وہ تجزیہ نہیں ہے، پھر وہ ایک سائیڈ ہے. میں نے اس لیے پہلے کہا کہ ہر کوئی اپنا اپنا اینگل ہر ایک کو حق ہے. یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہر کوئی، قادمی صاحب بھی وہی بات کریں، بیرسٹر صاحب بھی وہی بات کریں، نو. لیکن کم از کم جو ہسٹری ہے اس کا ایک پرسپیکٹو ضرور ہے، اور وہ پرسپیکٹو بڑا کلیئر ہے پاکستان کا. کس نے کتنی سٹرگل کی ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی 2013 کے بعد کس نے توڑی؟ پنجاب کے بندے توڑ کے دوپٹے کون پہناتا رہا؟ ان کو پتہ نہیں تھا وہ کس پارٹی کے لوگ ہیں، پتہ نہیں تھا وہ 40 سال. ہاں یہ کوئی انقلاب تو نہیں آ گیا تھا کہ وہ خود آ رہے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے، بیرسٹر صاحب کو بھی معلوم ہوگا، کون ان کو جو دوپٹے پہناتے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے. کیا پیپلز پارٹی کو کانشیسلی نہیں توڑا گیا؟ 2013 کے الیکشن میں اے این پی پہ وہ بمبنگ کی گئی کہ کے پی کا کوئی تھانہ نہیں سلامت رہا. اور آج پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی تھانے اسی طرح بند ہیں جیسے 2013 کے الیکشن. کس نے کہا تھا ایم کے ایم الیکشن نہیں لڑ سکتی، پیپلز پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہی تھی؟ لڑ سکتی. اے این پی الیکشن نہیں لڑ رہی تھی. ان کو سپورٹ کون کر رہا تھا؟ آج کون سپورٹ کر رہا ہے؟ یو میڈ یور پوائنٹ ویری کمپریہنسولی. ایک ان سے جواب لے کے میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی ویری کوئکلی بریف آنسر. بڑا کلیئرلی شوکت نے آپ کو بیان کیا ہے جو آپ کی بات ہے. جی میم آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں آپ ہی سے ویری میں شوکت صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے ریزسٹنس کی. پاکستان کے اندر شاید سب سے زیادہ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ کی رہی ہے. اس حد تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایک زمانے کے اندر مسلم لیگ کا حصہ ہوتے تھے. تو گزارش یہ ہے آج کی سیاست پہ ہم بات کریں. شوکت صاحب کی بات کو میں بالکل ایگری کرتا ہوں. ماضی میں بڑی ریزسٹنس دکھائی ہے اور پی ٹی آئی کو اپنی ریزسٹنس کے رویے میں آج کے دور میں شائستگی لانی چاہیے، نرمی لانی چاہیے. یہ طریقہ نہیں ہے. ہمیں اس کے اندر تھوڑی مٹھاس لانی چاہیے. ہم سب پاکستان ہیں، ادارے بھی پاکستان کے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی پاکستان کی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ آج کا پاکستانی جو 20 21 22 24 سال کا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ 70% پاکستان 30 سال سے کم کی عمر کا ہے، وہ 70% پاکستان جو 30 سال سے کم کی عمر کا ہے اس کو پیپلز پارٹی ریزسٹنس کی پارٹی یاد نہیں ہے. پیپلز پارٹی صرف سٹیٹس کو کی پارٹی یاد ہے. ٹھیک، اوکے کوئکلی. دیکھیں پراچا صاحب نے جو فرمایا بالکل درست فرمایا. جو بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ بھی بالکل، یہ گراؤنڈ ریالٹیز تو یہ ہیں. لیکن موجودہ اس وقت ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا کردار آپ دیکھ لیں. عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کس لیے ہوا تھا؟ کہ ایک ہائی بریڈ نظام ہے، یہ سلیکٹڈ ہے. تو آج کی سیاست تو سٹیٹس کو کی سیاست پیپلز پارٹی کر رہی ہے. انسانی حقوق کی بات ہو پیپلز پارٹی اس پہ کوئی بات نہیں کرتی ہے. آج کی سیاست کے اندر آزادی رائے کی بات ہو پیپلز پارٹی اس میں کوئی بات نہیں کرتی ہے. سوشل میڈیا ہو کہیں پہ بھی. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ تینوں کی جو بات اپنی جگہ درست ہے. لیکن یہ جو شوکت کہہ رہے ہیں نا کہ جب آج جو یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، وہ بلاول نے کیا کہا تھا کہ اگر ڈکی میں چھپ کے جا رہے ہیں وہاں دینے پریزیڈنسی تو پھر میں بھی یہ کروں گا. بلاول I thought one of the most striking statement from بلاول جو میں نے سنی ہے پچھلے 6-8 مہینے میں ساتھ، وہ یہی تھی کہ جب پتہ نہیں کون سا مقابلہ چل رہا تھا، کوئی پولیٹیکل کانٹیسٹ تھا کسی چیز پہ پیچھے، تو بلاول نے بڑی یہ 26ویں ترمیم پہ اس نے کہا تھا میں بھی اسی طرح سے لوگوں کو لے کے آؤں گا.
آپ نے ڈکی میں چھپ چھپ کے آپ جاتے تھے اندر پریزیڈنسی اور یہ کرتے تھے, ہم بھی یہ کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ایم ایل دیکھیں نا, ہمیں سیاق و سباق کی بات کرتے ہیں تو سعادن اگر ہمیں پھر سب پارٹیز کے سب ادوار پر فوکس کرنا ہوگا. تو پی ٹی آئی کا بھی وہ ادوار تھا, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی, پیپلز پارٹی کے لوگوں کو توڑ کے پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا, لیکن ریزسٹنس اگر کسی نے شو کیا تو وہ پاکستان کی عوام نے شو کیا. اس دفعہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے پیپلز پارٹی میں ڈالنے کی کوشش کی گئی, نون لیگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی, لیکن پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا. پیپلز پارٹی میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی. ساؤتھ سے جو ہو رہا تھا نہیں, استحکام میں پاکستان پارٹی بنی کیسے؟ نہیں, آپ دیکھیں راجہ صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, پر یہ جو سرفراز بگٹی ہے, بزرگ نہیں ہے بھائی ہیں, اگر مجھے سرفراز بگٹی جو ہے وہ نگراں وزیر داخلہ تھا, وہ یوگوسلاویہ والوں نے ڈلوایا پیپلز پارٹی. یہ جو تھا نا, جو پی ٹی آئی کی حکومت گئی کہ پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہے تھے, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, وہاں تو پارٹی بنا دی گئی نا. وہ جو پیپلز پارٹی سے نکالے گئے تھے وہ پیپلز پارٹی میں نہیں آئے واپس, ان کی ایک نئی جماعت بنا دی گئی. دوسری جو ریزسٹنس والی بات ہے, یہ کل کی بات ہے بیرسٹر صاحب, میں کوئی 70s کی بات نہیں کر رہا ہوں. جس دن بیرسٹر گوہر خان اور آرمی چیف کی پشاور میں ملاقات ہوئی تو کہا گیا بڑی خوش آئندہ چیز ہے, یہ کہا گیا بڑا بریک تھرو ہے. اگر ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نکال کے ہمیں لایا جائے تو پھر یہ ریزسٹنس بہتر ہے پیپلز پارٹی نہ کرے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ جی آپ کے پاس آ رہے ہیں فروری 8 کے جو الیکشنز ہیں, اب وہ تو کسی نے ان کے ووٹ نہیں ڈلوائے نا, یہ تو مانتے ہو کہ فروری 8 کے الیکشنز میں لوگوں نے نکل کے ڈالے. فروری 8 کے الیکشن میں اگر کانٹیکس پیپلز پارٹی کا ہے تو پیپلز پارٹی کو پنجاب ملا, پیپلز پارٹی کو کے پی ملا, پیپلز پارٹی تو سندھ کی, ہاں کہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے جو اپنے حلقے ہیں اگر وہاں بھی فرشتے آئے ہیں, نہیں تو فروری 8 میں پیپل ہیو اسپوکن ان فیور آف پی ٹی آئی اور نو, نہیں کہاں ملا. کانٹیکس تو پیپلز پارٹی ہے نا اس وقت, کہ سارا تیر پیپلز پارٹی پہ آ رہے ہیں نا. پیپلز پارٹی کو پنجاب ملا واپس, پیپلز پارٹی کو کے پی ملا واپس, نو. پیپلز پارٹی کی اپنی کانسٹیچوئنسی سندھ میں ہے, ایم کے ایم کراچی میں ایم کے ایم کو ملی, پیپلز پارٹی کو نہیں ملی سیٹیں. 18 سیٹیں جو کراچی کی ہے جو پیپلز پارٹی کی نہیں تھی. وہ اس میں پی ٹی آئی نے تو نہیں نا اس کا لینا دینا, کہ پی ٹی آئی کو تو پبلک نے ووٹ دیا یا نہیں. عوام کے ہاتھ میں تھا, پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں ملا, جہاں پہ ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے بلوچستان. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے نا, کہ پیپلز پارٹی کو فیور کیا گیا. میں یہی تو کانٹیسٹ کر رہا ہوں, میں قاضی صاحب کی بات کر رہا ہوں. راجہ صاحب گزارش یہ ہے, آپ کی بات درست ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں, بری چیزیں بھی ہیں, لیکن پچھلے آپ اس بات سے تو ایگری کریں گے سر, اور مجھے امید ہے کہ پچھلے 40-50 سال سے 70s سے آنورڈز ہم نے پیپلز پارٹی کو پریزنٹ ایسے کیا کہ یہ وہ پارٹی ہے جو فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کھڑی ہوگی. یہ وہ پارٹی ہے کھڑی بھی تھی جی, اور کھڑی ہوئی تھی بالکل بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم پہ, دیگر ٹائم پہ کھڑی ہوئی. لیکن ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی تو بالکل نہیں ہے جو کہتی ہے کہ ہم گروپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ہے جو اس سوشل میڈیا کے قانون کے ساتھ کھڑی ہے, جس کے اوپر سارا جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ آواز کے اوپر قدغن ہے. پیپلز پارٹی کے اوپر تو انحصار تھا کہ وہ ان چیزوں میں سوسائٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی, پاور کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, رائٹس کے ساتھ کھڑی ہوگی, انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی سے سر اور کوئی دکھ نہیں ہے. دکھ یہ ہے کہ جو فیض احمد فیض صاحب اور جالب کی پوئٹری کے سائے تلے ایک پارٹی کا امیج کریٹ ہوا, اس کو پچھلے 10-1 سال میں بڑا نقصان پہنچا اور مزید نقصان پہنچ رہا ہے آج کل کی سیاست. ہم لوگوں نے بچپن سے آئیڈیلائز کیا پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے تو کوئی گلہ شکوائی نہیں, نون لیگ کا تو کوئی گلہ شکوائی نہیں نا. نقصان بھی اسی لیے ہوا کہ باقاعدہ توڑا گیا, اس کو دہشت گردی کے ذریعے توڑا گیا, بندے توڑ کے توڑا گیا. ان کے توڑنے میں تو پی ٹی آئی
के तोड़ने पे भी दुख होना चाहिए। मेरा मतलब कि ये रियलिटी जो है, ये असल रियलिटी जब है जब आप सबको उसमें पैराए में देखें। ये बात सही है? नहीं, बात ये है कि आप कह रहे हैं पीटीआई के कितने लोग दूसरी पार्टियों में गए, मैं यही तो आपके सामने सवाल रख रहा हूँ। कितनी मोहब्बतें हो रही है पीटीआई के साथ। ये देखें, उससे कोई इनकार कर रहा है? नहीं, तो हम कह रहे हैं सारी चीजों या तो हमने ये कहा हो कि जी पीटीआई के बंदे पीपल्स पार्टी में भर दिए, पीटीआई के बंदे एक आदमी साहब के पास भर दिए या बैरिस्टर साहब के पास भर दिए। कोशिश तो बड़ी थी भरने की सर, कोशिश कम थी। जो निकले वो अलहदा पार्टी बना दी गई। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आपसे, वो किस पीपल्स पार्टी को कोई फेवर नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी अपनी सीटें लेके आई। पीपल्स पार्टी आज भी अपनी सीटों के साथ देख रहे हैं कि जबरदस्त डिबेट है, सब अपनी जो एक पोजीशन है हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ उसको बैक करें। इतना ही कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान का जो है ना सियासी मंजरनामा, इतना ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम कहते हैं लड़ाई झगड़े तू मैं छोड़ के बैठ जाएं राउंड द टेबल, बातचीत करें ताकि बात आगे बढ़े। जोर शोर से डिस्कशन हो रही थी पाकिस्तान की जो तारीख है और पाकिस्तान की तारीख में कौन सी पार्टी का क्या रोल रहा है और कितना पावर प्ले में किसने किसके साथ क्या किया है वो आपने सुना। हम पूछते हैं इनसे सबसे कि आगे बढ़ना कैसे है, आज के हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। जी साद, आप बताइएगा। देखिए मैम, मेरा तो इसमें बसद एहतराम ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी फोर्स एक्सर्जन हो चुकी है, जितना ताकत का इस्तेमाल हो चुका है, ख्वाह वो सियासी ताकत हो, रियासती ताकत हो, अदालती ताकत हो, उससे पाकिस्तान के मसाइल खराब होने। पाकिस्तान के अंदर हमें एक सियासी डायलॉग की नहीं, हमें एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है। हमें वापस रीवैल्यूएट, एक तो बात हमें ये तस्लीम करनी चाहिए कि जिस तरह हम इस डिबेट को फ्रेम कर रहे हैं कि एक तरफ है एक पॉलिटिकल पार्टी, साथ उसके कुछ सोशल मीडिया, साथ उसके कुछ बलवाई और दीगर इस तरह के लोग, और दूसरी तरफ है रियासत की पावर और हुकूमत की पावर, और अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डिबेट को हमने फ्रेम इस तरह कर दिया है जैसे कि ब्लू कॉर्नर में एक बॉक्सर हो और रेड कॉर्नर में दूसरा बॉक्सर हो और अभी पता चलेगा कि कौन किसको नॉकआउट करेगा। इस एक्सरसाइज में बसद एहतराम गुजारिश है कि जो भी जीतेगा पाकिस्तान का नुकसान होगा। बेशक अगर रियासत और अदालत और दीगर लोग, जो वो अवाम जिसको कभी सोशल मीडिया कह दिया जाता है, कभी बलवाई कह दिया जाता है, अगर उन पे हावी आ गई और उन्हें मसमार कर दिया तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर उस ग्रोह ने रियासत को या अदालत को या सियासत को किसी तरीके से खुदा न खास्ता ओवर पावर कर दिया तो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर लड़ाई हुई तो बहुत से लोगों का इंडिविजुअल बेनिफिट हो सकता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का बेनिफिट हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान होगा। जिस वजह से मेरी बसद एहतराम गुजारिश है हमारे तमाम अकाबरीन से कि इस मसले का सलूशन हमने ना अमेरिका देख के करना है, ना ईरान की तरफ देख के करना है, ना चीन की तरफ देख के करना है। इस मसले का ये दो भाइयों का, दो पाकिस्तानियों का, दो हमसायों का मसला है। इसके लिए अगर हम मिल बैठें, जब मिल बैठते हैं तो एक साइड कहती है कि लिख के दो, दूसरी साइड कहती है लिख के नहीं देंगे, पहली साइड कहती है कि फलाने इंस्टीट्यूशन से क्यों मिले, दूसरी साइड कहती है हम इंस्टीट्यूशन से बात नहीं करेंगे। इस तरह के कव्वा हलाल है हराम है की बहस से निकल के हमें पाकिस्तान के सीरियस मसाइल के ऊपर सबको मिल बैठना चाहिए। सबको मिल बैठ के, और उसमें थोड़ा सा जो अयाज सादिक साहब थे उन्होंने तो कह दिया था कि जी एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लें और एक चार्टर ऑफ एंटी टेररिज्म बना लें। उन्होंने अभी डिस्कशन में कहा था, लेकिन बात उनकी धरी की धरी रहेगी। आपका जी एक इंसाफ का आपका, आई गॉट योर पॉइंट। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जी शौकत, एंड देन वी विल गो टू अथर। मेरा ख्याल है सही बात यही है जो बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, और कुछ उम्मीद लगी थी जब ये कमेटी बनी थी, मुज़ाकरात हुए थे। मैं तो ज़ाती तौर पे बड़ा इनकरेज था कि ये मुज़ाकरात होंगे, और मैं अब भी समझता हूँ कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ते हैं। वो इस कमेटी से शुरू हो के एक्सपेंड हो सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी आ जाएं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आ जाएं, ANP भी आ जाए, सारे लोग आ जाएं, फिर उसको और बढ़ाया जाए। प्रपोजल माजी में भी रही हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा, कोई चारा नहीं है। इन दोनों ने तो बता दिए, तो अब आप बताएं कि ये जो कह रहे हैं दोनों, उसकी चांसेस कितने हैं? हाँ, अब दोनों ने बड़ी अच्छी बात है कि अब चांसेस कितने हैं। मुज़ाकराती कमेटी जब बैठी तो हमें पता चला कि जेल मैनुअल में ये लिखा हुआ है, इस वजह से ये नहीं हो सकता। तो मेरा इसमें हम्बल सी जो सबमिशन है वो ये है कि आईने पाकिस्तान के ऊपर जेल मैनुअल लिखवा दिया जाए,
تاکہ کم از کم اس کے اوپر عمل درآمد لوگ شروع کر دیں. یہاں پہ آئین پاکستان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. جیل مینول اچانک جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح سے شام تک 15 مذاکرات کریں, سب بیٹھ جائیں, جب تک آپ سب یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ آئین کے مطابق ملک چلانا ہے. عدلیہ اپنا کام کرے, اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, مقننہ اپنا کام کرے. جب تک آپ اس پہ نہیں بیٹھیں گے, ہمارے بزرگ بیٹھے تھے 50 برس قبل, انہوں نے ہمیں آئین دیا تھا, شہید بھٹو نے آئین دیا تھا, اس کے اوپر عمل درآمد کریں. تو ادروائز جو مرضی مذاکرات کرتے رہیں, یہ ان مذاکرات کے نتیجے میں کھانے ہوں گے, چائے ہوگی, گپ شپ ہوگی, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. آئین پر عمل درآمد بھی تو مذاکرات کے ذریعے ہی ہوگا نا, جب آپ ریسٹرینٹ شو کریں گے. اگر ایک کمٹمنٹ آپ کی ہے, بالکل, اگر آپ کی اوورال کمٹمنٹ ہے, آپ سب کا پروگرام آنے کا. ناظرین, یہ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں کلیور بائی ہاف, ایسے نہیں بات بنے گی. اور ہمیں کہا جاتا ہے جی پاور پلے کو نہیں آپ سمجھتے, پریگمیٹک ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ پاور پلے جو ہے اس نے ملک کی, اس پاور پلے میں سب نے گیم کی ہے, تو سب نے مل کے تباہی کی ہے. اب اس طرف چلیں جو آئین کہتا ہے, جو قانون کی بالادستی کہتی ہے, صاف نیت کے ساتھ چلیں, اور ہر طرف جو ہے, ہر پارٹی جو ہے, ہر پلیئر جو ہے وہ اس طرح سے سمجھے